نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج ہم 2020 کے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا جس مہینے کے اندر اسلام کی ایک برگزیدہ ہستی جن کا شمار پنجتن میں ہوتا ہے اور جو مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین بھی رہے، اور آپ کی اسلام کے اندر بے شمار خدمات ہیں۔ اسلام کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئیں تقریباً تمام جنگوں میں موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور ہر لمحے پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممد اور معاون رہے۔ میری مراد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کی شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے تاریخ پر ایک مختصر سی نظر دوڑانی ضروری ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کی شہادت تک نوبت آ گئی۔ تو ناظرین و سامعین محترم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا پر بھیجے اور کئیوں کو صاحب کتاب بنایا، اور اپنی اس مخلوق کی رشد و ہدایت کا سلسلہ کروڑوں اربوں سال تک چلتا رہا، تاکہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور اس قوم کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیار بھی بہت کیا۔ لیکن تمام انبیاء اس چیز کی بشارت دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، ان کی پیدائش ہوگی، اور اگر ہمارے بعد وہ زمانہ کوئی دیکھے تو ان کے دین میں ضرور داخل ہو۔ حاضرین محترم، کچھ لوگ مکے اور مدینہ کے اندر اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ قبائل کہ خصوصاً بنی اسرائیل والے، کہ ان کو یہ آس تھی کہ آخری نبی بھی انہی کے قبیلے میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، مگر ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش، قبیلہ قریش کے اندر پیدا فرمایا۔ بنو ہاشم کی شاخ میں
حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہ جو بنی اسرائیل کو یہ خیال تھا کہ نبی ان کے قوم میں پھر آئیں گے، ان کی وہ آس ٹوٹ گئی اور وہ دشمنی پر اتر آئے، مخالفت پر اتر آئے، اور یہ سلسلہ پھر یوں ہی آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ حضور کی پیدائش کے بعد حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ابھی چھوٹی عمر تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وفات پا گئیں۔ پھر یہ ذمہ داری آپ کی پرورش کی آپ کے دادا کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے، اور حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورش بڑے پیار سے کی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، آپ کی کئی اولاد تھی، اس میں سے ایک بیٹے وہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ اب اسی گھر کے اندر حضور کی پرورش بھی ہو رہی ہے، اور اسی گھر کے اندر حضور کا زیادہ تعلق بھی ہے۔ پھر چلتے چلتے حضور کی ازدواجی زندگی شروع ہو گئی۔ آپ اپنے شادی کے بعد ایک گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آپ کی شادی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکے کی بڑی مالدار اور نیک خاتون تھیں، آپ کے ساتھ ہوئی، اور پھر زندگی ایسے ہی رواں دواں چلنے لگی۔ آخر کار وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ نے غار حرا کے اندر فرشتہ آپ کے پاس آیا، اللہ کی وحی لے کر، اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ کے لیے، کیونکہ یہ بالکل ہی نئی چیز تھی، آپ ایک عبادت گزار تھے اور کئی دن غار حرا میں گزارتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے تو طبیعت میں کپ کپی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے اوپر چادر کمبل کوئی دے دو تاکہ میری یہ کپ کپی ختم ہو۔ جب طبیعت سنبھلی تو سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے دعوت دی ہے اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ آپ نے حوصلہ بڑھایا اور سلسلہ دعوت کا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی خاتون جو مسلمان ہوئی وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور سب سے پہلے بچوں میں جو اسلام لائے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، کیونکہ وہ بھی حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ حضور کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدین سے بڑا پیار تھا، کیونکہ انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے آپ کی پرورش کی تھی۔ جب اعلان نبوت کے بعد پھر قریش والوں کی دشمنی آگے بڑھی، اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ لو یہ کیسے ہوا کہ ایک غریب گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کر دیا، اور وہ دشمنی میں اس حد تک بڑھے کہ آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، لوگوں کو پیسے دے کر اور مختلف ہینوں بہانوں سے اکسا کر حضور کو اذیت پہنچواتے تھے۔
لوگ آپ کے اوپر راستے میں جاتے ہوئے کوڑا پھینک دیتے تھے، آپ کے کھانے میں، گھر کے برتنوں میں کوڑا ڈال دیتے تھے، غلیظ چیزیں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو پریشان کیا جائے۔ بڑا مشہور ہے کہ مکے کی ایک مائی جہاں سے حضور روز گلی سے گزرتے تھے، وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑی ہوتی تھی، اور جب حضور وہاں سے گزرتے تو وہ کوڑا جو اس نے بالٹی میں بھرا ہوتا تھا حضور کے اوپر انڈیل دیتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک دن وہ چھت پر موجود نہ تھی، حضور نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آج موجود نہ ہے؟ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ جو بوڑھی عورت تھی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج چھت پر نہ تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے فرمایا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا جی آ جائیے، مگر بعد میں لرز گئی اور ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ مگر حضور نے جا کے دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی بڑھیا ہے وہ بوڑھی عورت، اور چارپائی پر پڑی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر میں کسی نے کھانا پکا کے بھی نہیں دیا ہے۔ حضور نے کھانا پکایا، ان کی تیمارداری کی، پانی بھر کے ان کو دیا، اور یہ حسن سلوک جب دیکھا تو پھر اس کا خوف دور ہوا۔ تو حضور لوگوں کے ساتھ یہ کرتے تھے، لیکن قریش والے ہر طرف سے اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ جب طائف میں آپ گئے ہیں اور وہاں جا کر تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، تو طائف کے جو سردار تھے انہوں نے شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، اور اس حد تک پتھر مارتے تھے کہ آپ سر سے پاؤں تک لہولہان تھے، آپ کا خون بہہ بہہ کے آپ کے نالین مبارک تک پہنچ گیا تھا، اور نالین اور پاؤں آپس میں پیوست ہو گئے تھے، جڑ گئے تھے، اس حد تک خون وہاں تک پہنچا۔ حضور کے صحابی آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو سہارا دیتے، آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر فرشتہ اتر کے آ گیا، حضرت جبرائیل امین آ گئے، کہا حضور اگر اللہ نے بھیجا ہے، یہ ساتھ میں ملک الجبل ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کی اللہ نے پہاڑوں پر ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تو یہ بھی میں ساتھ لے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ ملک الجبل نے کہا کہ حضور میری پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، اگر کہیں تو یہ میں طائف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا دوں اور یہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ شاید ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ وقت سارا نبوت کا، رسالت کا یہ وقت گزر رہا ہے کہ لوگ اس حد تک، اور آپ کو تانے دیتے تھے کہ لو اللہ نے آپ جیسے جس کے پاس نہ مال و دولت نہ سرمایہ، آپ جیسے بندے کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ چلتے چلتے پھر یہاں تک دشمنی بڑھی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ جو تکلیفیں دیتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے، حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں حضور کے پاس آ کے رکھ جایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے جب وہاں سے نکلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا گئے اور کہا کہ علی تم یہاں سو جاؤ، اور کل کو ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ آپ اندازہ کر لیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم طبیعت کا، کہ جو جان کے در پہ ہیں ان کی امانتیں کہا کہ واپس کر کے آنا۔ اور حضرت علی کا مقام دیکھ لیں کہ امانت کو واپسی کے لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتخاب کیا، پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ میں جا کے رہنے لگے، اور اشاعت دین کا اور تبلیغ دین کا اور پیغام دین کا معاملہ ایسے آگے بڑھتا گیا۔ اسی دوران 4 ہجری کے اندر ایک بڑا سانحہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ وفات پا گئیں، تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، وہاں پہ دعا کی، نہ صرف دعا کی، اپنی قمیض مبارک بھیجی اور کہا کہ یہ میری طرف سے میری والدہ کو یہ کفن پہنانا، اس میری قمیض کا کفن پہنانا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ جتنا پیار مجھ سے میرے چچا ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا ہے،
ایسے ہی کیا ہے جیسے میری ماں کے بعد کوئی مجھ سے پیار کر سکتا تھا۔ قمیض بھیجی، پھر یا نہ صرف قمیض بھیجی بلکہ جب آپ کی قبر بنائی گئی جنت البقیع میں تو حضور خود وہاں تشریف لے گئے اور اس قبر کے اندر خود لیٹ گئے اور لیٹ کے اس کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد خود تدفین میں شامل ہوئے اور دعا فرمائی۔ یہ حضرت علی اور ان کے والدین کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق تھا اور پیار تھا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے 8 ہجری کے اندر تبلیغ دین پھر کیونکہ دور دور نکل رہی تھی، تو اختصار سے یوں دیکھ لیجئے کہ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا 10-11 سال کے اندر، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر کسی قتل و غارت کے پہلی اسلامی ریاست کا قیام امن میں آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت بن گئے، مگر 2 سال کے عرصے کے بعد ہی سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع دیا، حج کیا، حج کے اوپر ایک خطبہ دیا اور اس میں ایک چارٹر دے دیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی کو، کسی چھوٹے کو بڑے پر کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ صرف اس کو ہے جو نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، بس وہی تقویٰ ہے، وہی کسی سے بلند ہے، باقی سب برابر ہیں۔ اب جب وہاں سے واپس آئے حج سے تو غدیر خم کے مقام پہ ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور اعلان کیا کہ من کنتم مولا ہی فہذا علی مولا۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ پھر کئی مواقع پہ اور بھی فرمایا، کہا جس نے علی سے دشمنی کی اس سے مجھ سے دشمنی کی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بے شمار حضور کی احادیث مبارکہ۔ پھر اسی سال 10 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ حضرت علی کی شادی کر کے گئے، اور 10 ہجری میں وصال کے بعد پھر امت کو ایک صدمہ سہنا پڑا، مگر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ آئے، پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد دوسرے خلیفہ آئے، پھر چلتے چلتے اسلام کی فتوحات ہوتے ہوتے ہزاروں کلومیٹر تک سفر پہنچا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی شہادت سن 36 ہجری میں ہوئی، مگر جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا وہاں دشمنی بھی شروع ہو گئی، اور دشمنی کی حالت پھر یہ ہوئی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، ان کو مدینہ کے اندر، مدینہ مسلمانوں کی حکومت کا دارالحکومت تھا، مدینہ کے اندر ذی الحج کے مہینے میں 900 کے قریب بلوائیوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور نہ کوئی شخص اندر آ جا سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا۔ 40 روز تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رہا، اور بالآخر حضرت عثمان کے گھر کا بلوائیوں نے دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان اور ان کی بیوی کو شہید کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ خلیفہ وقت کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور ذی الحج کا مہینہ ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ اب اس کے بعد حالات اس طرف کو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ خلافت کا ذمہ داری کس کو دینی ہے؟
نیگوسیشن چلتی رہی، گفت و شنید ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، شورا اپنا ورک کرتی رہی، اور کئی دنوں کے بعد یہ طے ہوا کہ اگلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں گے، وہی اس شورش سے اور اس بلوائیوں سے نپٹ سکیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ حالات تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ لوگ بلوائی جو ہیں وہ خلیفہ وقت کی دیواریں پھلانگ کے ان کے گھر تک پہنچ گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اب اس سلسلے کو کیسے، مگر اللہ کی ذمہ داری تھی، شورا نے دی تھی۔ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ طیبہ سے دارالحکومت کو تبدیل کر دیا اور کوفے لے گئے۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت اسی لیے ہوئی کہ آپ اسٹیٹ کی پاور کو حرکت میں نہیں لا رہے تھے کہ مدینہ تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کوفے آئے ہیں کہ یہاں جو ہوگا پھر دیکھیں گے۔ اب یہ سلسلہ 36 ہجری سے آگے چل پڑا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے منصب خلافت سنبھالا، اور ابھی خلافت کا منصب سنبھالا ہی تھا کہ آپ کو ایک جنگ کا سامنا ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر، طلحہ بن عبداللہ اور عوام زبیر بن عوام، یہ ان کو ساتھ لے کر کسی طرح سے قائل کر کے لے آئے کہ ہمیں حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے، اور بہت سارے صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور جنگ جمل اسے کہا جاتا ہے، بصرہ کے میدان میں، بصرہ کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی، جس میں بے شمار مسلمان اپنی جان سے گئے، اور بالآخر اس جنگ سے بمشکل جان چھوٹی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پھر واپس کوفے تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ 1 سال کے بعد 37 ہجری میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور فوج لے کر دریائے سفین کے کنارے پہنچ گئے۔ اسے جنگ سفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی حکومت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مگر شام کے گورنر کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ حضرت علی کے حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی، خروج کیا۔ اس کے اوپر تمام امت، تمام مسالک متفق ہیں کہ یہ بغاوت تھی، خروج تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ادھر سے اسٹیٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، فوج، امام حسن، امام حسین، صحابہ، سب جنگ کا سامان بن گیا، سفین کے مقام پر سارے اکٹھے ہو گئے، اور بالآخر ایک تصفیہ، ایک معاہدہ، ایک صلح کا معاہدہ ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چاہا کہ کچھ عرصہ اس کو ٹالا جائے تاکہ معاملات کو کسی طرح سے سلجھایا جائے اور اسلام کو کمزور نہ کیا جائے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسی میں سے 12,000 کا لشکر اس معاہدے کو ماننے سے انکاری ہو گیا، جو خارجیوں کا گروہ بن گیا، خوارج ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس معاہدے کو نہیں مانتے، ان کا قتال کرنا چاہیے، انہوں نے کیسے مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، لا حکم الا للہ۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ اللہ کو حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، ہمیں معاملات کو دیکھ کر اس کو کسی طریقے سے اس کو سالو کرنا ہوگا، مگر وہ اپنی چیز پر بضد رہے۔ آپ کوفے واپس تشریف لے گئے، جنگ کا معاملہ اس وقت ٹل گیا، مگر وہ جو معاہدے سے باہر نکل گئے تھے، وہ جو خوارج تھے، وہ جو خارجیوں کا ایک ٹولہ تھا، خارجیوں کا ایک گروہ تھا،
اس نے بات کو دل میں رکھا ہوا تھا. ابھی سال نہیں گزرا تھا تو وہ سارے کے سارے مسلح ہو کے باہر نکل آئے اور جنگ نہروان بپا ہو گئی. دریائے نہروان کے کنارے جنگ نہروان لڑنی پڑی. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، فوج، صحابہ میدان میں آ گئے. بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تو کون جنگ لڑ سکتا تھا؟ آپ نے اسلام کی تمام جنگوں میں حصہ لیا تھا. آپ کے تو نام سے لوگوں کے دل کانپتے تھے. خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی اور تمام خارجی تقریباً قتل کر دیے گئے. اس میں سے چند بھاگے، چند بچ کے نکل سکے، مگر انہوں نے دشمنی جاری رکھی. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ہو گئے اور پھر انہوں نے یہ آپس میں صلاح کی کہ اگر مصر کے گورنر عمر بن عاص اور شام کے گورنر امیر معاویہ بن ابو سفیان اور خلیفۃ المسلمین، ان تینوں اصحاب کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ جو اسلام کے اندر جنگ و جدل شروع ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو جائے گی. اب یہ وہی خارجی ہیں، وہی لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کی فوج کے اندر شامل تھے، جو آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، مگر ان کی فساد، ان کی بلاغت، ان کا فیصلہ، ان کے تدبر کو نہیں مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے دشمن ہو گئے. اور وہی ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا علی مثل عیسیٰ ہے، کہ جس طرح بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اس حد تک گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کی دشمنی میں یہودی وہاں تک چلے گئے کہ ان کی پیدائش پر سوال اٹھا دیا، ان کی والدہ حضرت مریم کے کردار پر سوال اٹھا دیا. تو کہا کہ میرا علی بھی مثل عیسیٰ ہے، کہ اس سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اسے محبت کر کے اس کو بہت اوپر لے جائیں گے اور بہت سارے اس کی دشمنی میں بہت دور تک چلے جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگوں نے الہ بنا لیا، رب بنا لیا، ان کو پالنے والا بنا لیا. انہیں کہا کہ آپ ہمارے سب کچھ ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے. اور بھی یہ سازش چلتی رہی اور خارجیوں نے بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے 40 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا اور کہا کہ 19 رمضان المبارک کو مصر، شام اور کوفہ میں تینوں جگہ پہ ایک ہی وقت میں حملہ کیا جائے گا. اور تینوں اصحاب کو گورنر مصر عبداللہ بن عمر بن عاص اور شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تینوں کو شہید کر دیا جائے. 19 رمضان المبارک کو مصر، شام اور کوفے کے اندر خارجی اپنے منصوبے کے مطابق پہنچے مساجد کے اندر. تو اس دن یہ ہوا کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص، وہ اس دن کسی وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ فجر کی نماز نہ پڑھنے آئے. ان کی جگہ جو نماز پڑھنے آیا تھا اسے عمر بن عاص سمجھ کے قتل کر دیا. ادھر شام کے گورنر سے امیر معاویہ، ان کے اوپر حملہ ہوا مگر وہ حملہ اتنا کارگر نہ ہوا. اب زخمی تو ہوئے مگر بچ گئے، جان سے بچ گئے. تیسرا حملہ کوفہ میں آپ پر ہوا. عبد الرحمن ابن ملجم یہ جامع مسجد کوفہ میں پہنچا اور اپنی منصوبے کے مطابق مسجد میں موجود تھا. جب نماز شروع ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امامت فرما رہے تھے، جب سجدے میں پہنچے تو وہ تیاری سے تھا. اس نے تلوار کی ضرب لگائی جو سر پہ لگی، شدید ضرب لگی اور ایک کورام مچ گیا. لوگوں نے بھاگ کے اسے پکڑ لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر میں تلوار پیوست ہو گئی
اور آپ کا خون آپ کی داڑھی مبارک تک پہنچ گیا اور داڑھی خون میں تر ہو گئی۔ تو ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بیمار تھے تو گھر والے فکر مند ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں، علی کو کچھ نہیں ہوگا۔ علی کی موت اس وقت واقع ہوگی جب علی کے سر کے خون سے علی کی داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ تو جب حضور کی وہ حدیث یاد آئی تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ آج ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا، وہ اس کو مولا کے سامنے لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ مت کہنا، اسے کھانا دو، اسے بستر دو، اور اگر میں صحت یاب ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ خود طے کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، ایک ہی بار میں اس کی گردن اتار دینا، لوگوں کے گھر نہ جلانا، اور اس عبد الرحمن ابن ملجم کے علاوہ اور کسی کو قتل نہ کرنا۔ بس یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حملے کی ان کے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ جب اصحاب آپ کو ساتھ لے کے گھر لے جا رہے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین ساتھ موجود تھے، عبداللہ بن جعفر موجود تھے، اور اصحاب موجود تھے جو گھر کے لوگ تھے، تو آپ نے جو اپنے اصحاب سے انہیں واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں گھر تک۔ فرمایا نہیں، مجھ پر حملے کی خبر پہنچ چکی ہے، اور علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز آپ تک پہنچے۔ انہیں واپس کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ جو حضرت علی کو ایک طرف تو الہ بنا کے لے گئے تھے، مگر یہ جو پلاننگ تھی خارجیوں کی، یہ سارے کرائے کے قاتل تھے۔ ان کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، پلاننگ تھی، مگر یہ ظاہراً حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے، پیار کرنے والے، مگر پھر دشمنی میں آئے۔ 21 رمضان المبارک کو 2 دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی۔ خارجیوں کا فتنہ اس حد تک سر چڑھ چکا تھا کہ آپ کی تدفین اور آپ کے جنازے کے اندر گھر کے لوگ شامل ہوئے۔ آپ کی تدفین میں آپ کے گھر کے لوگ شامل ہوئے، اور منع فرمایا کہ میری قبر کی جگہ لوگوں کو نہیں بتانی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس حد تک خارجیوں کا فتنہ دور تھا، سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلافت دی گئی، جو 6 مہینے تک چلی، اور پھر آپ نے وہ خلافت چھوڑ دی، کیونکہ حالات دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف کیا ہے۔ اور پھر اس شہادت نے یہ کیا کہ اسلام سے خلافت رخصت ہو گئی، اور ملوکیت اور شہنشاہیت نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک امت مسلمہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس شہادت کا خراج دے رہی ہے۔ تو حاضرین محترم، سامعین کرام، آج کی اس نشست میں میرا دل چاہتا تھا کہ ہم اس مبارک ساعتوں میں اس شہادت کا ذکر کریں، تاکہ ہم محبان علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اندر شامل ہوں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محمد و آل محمد، ائمہ اہل بیت اور اللہ کے نیک صالح بندوں کی راہ پر چلائے، اور اسلام کا وہ جو عروج، اسلام کا جو عروج دیکھا اور عہد نبوی میں آیا اور خلافت راشدہ کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ نصیب کرے
کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. چار دانگ عالم اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور بقول اقبال، یہ فاقہ کش مومن جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اس فکر کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حال پر کرم کرے، ہمیں محمد و آل محمد اور اس کے صالح بندوں اور خلفائے راشدین کے سارے معاملات، واقعات اور تاریخ کو پڑھنے کی، قرآن کو اور سنت کو پڑھنے کی توفیق دے. پڑھنے سے ہی سارے معاملات حل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.